پشاور کے خوبصورت علاقے میں دو دوست رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام دلاور اور دوسرے کا نام عرفان تھا۔ عرفان کی گوشت کی دکان تھی اور دلاور فی الحال بے روزگار تھا۔ دلاور کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے وہ گھر کے خرچے کے لیے بہت پریشان تھا۔ ایک دن عرفان اور دلاور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عرفان کہتا ہے، کیا بنا تمہاری نوکری کا؟ ابھی تک تمہیں نوکری نہیں ملی کیا؟ کیا فائدہ اتنا پڑھنے کا؟ اب تو رخسانہ کی بھی ذمہ داری ہے۔ دلاور اسی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچ جاتا ہے۔ دلاور ایک چھوٹے سے مکان میں اپنی چھوٹی بہن مریم اور بیوی رخسانہ کے ساتھ رہتا ہے۔ مریم بہت ہی لذیذ کھانے بناتی ہے جو کہ سب بہت پسند کرتے ہیں۔ ایک دن دلاور رات کے کھانے پر عرفان کو بلاتا ہے۔ تبھی دلاور کی چھوٹی بہن مریم بہت مزیدار کھانا بناتی ہے۔ اس میں سب سے سر فہرست مریم کے ہاتھ کے چپلی کباب تھے۔ عرفان کو چپلی کباب بہت مزیدار لگے اور تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ عرفان نے دلاور کو چپلی کباب کا اسٹال لگانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اسٹال کے لیے میں تمہیں قرض دوں گا، تم اپنا کام شروع کرو اور جب کام چل پڑے تو آہستہ آہستہ واپس لوٹا دینا۔ دلاور نے اپنی بیوی کو بتایا۔ رخسانہ بہت خوش ہوئی اور دلاور کو کہا، میں دعا کروں گی آپ کا کاروبار چل پڑے۔ اگلے دن مریم نے صبح سے ہی کباب بنانے کی تیاری شروع کر دی اور دلاور نے قریب ہی مارکیٹ میں کباب بیچنا شروع کر دیے۔ دلاور روزانہ رات 10 بجے تک دکان بند کرتا۔ چند ہی دنوں میں دلاور کے اسٹال پر گاہکوں کا رش لگنا شروع ہو گیا۔ مریم کے چپلی کبابوں کی دھوم مچ گئی۔ وہ بہت ہی لذیذ چٹپٹے چپلی کباب املی کی چٹنی کے ساتھ سرو کرتی۔ چند ہی مہینوں میں دلاور نے عرفان کا قرض لوٹانا شروع کر دیا۔ عرفان نے کہا، ارے واہ دلاور، لگتا ہے کاروبار اچھا چل رہا ہے۔ ہاں عرفان، پورے پشاور سے دور دور سے لوگ چپلی کباب کھانے آتے ہیں، اب تو بہت منافع ہو رہا ہے۔ یوں دلاور کی چھوٹی بہن مریم نے دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا۔ رخسانہ بھی سلائی کا کام کرتی۔ حالات بہتر ہونے لگے۔ دلاور جہاں اسٹال لگاتا تھا وہاں قریب میں زبیر نامی لڑکے کا بھی چھوٹا موٹا اسٹال تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ چپلی کباب کاروبار میں فائدہ ہے تو اس نے سوچا، کیوں نہ میں کباب کا کام شروع کروں۔ چنانچہ اس نے گوشت والی دکانوں کا دورہ کیا اور جہاں سب سے کم دام میں گوشت مل رہا تھا وہاں رکا۔ وہاں مرے ہوئے جانور کا گوشت سستے داموں میں مل رہا تھا۔ وہاں سے گوشت لے کر سستے میں چپلی کباب بیچنا شروع کیا تو لوگ سستے ہونے کی وجہ سے زبیر سے کباب خریدنے لگے۔ لیکن ابھی بھی بہت سے گاہک دلاور کے پاس جاتے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں گاہک نے دلاور کو بتایا کہ ہم نے زبیر کے کباب بھی چکھے ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ والا ذائقہ نہیں ہے۔ دلاور عرفان نے زبیر کا پیچھا کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مرے ہوئے جانور کا گوشت استعمال کرتا ہے۔ دونوں بہت پریشان ہوئے اور کہا، یہ تو لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلنے کے لائق ہے۔ تو قریبی فوڈ انسپیکٹر کے آفس گئے اور اس کو سب بتا دیا۔ فوڈ انسپیکٹر نے زبیر کے اسٹال پر چھاپا مارا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ یوں لالچی زبیر پکڑا گیا اور دلاور کا کاروبار دوبارہ سے چل پڑا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔